بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان میاں فہیم عزیز۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، کووڈ-19 کے شروع ہوتے ہی سکولز جو ہیں وہ بند کر دیے گئے تھے، جس کی وجہ سے تعلیمی سرگرمیاں بالکل متاثر ہوئی، بہت زیادہ لوگوں کو نقصان ہوا، بچوں جو ہے وہ تعلیم سے بہت زیادہ دور چلے گئے اور والدین پریشانی کا شکار رہے ہیں۔ اس دوران بھی کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو تعلیم کے فروغ کے لیے اپنے جو ضروریات زندگی کے معمول کو ترک کر کے لوگوں کے لیے کام کرتے رہے اور تعلیم کو فروغ دینے کے لیے اپنی خدمات سر انجام دیتے رہے۔ ہم آج ایک ایسے ہی شخصیت کے پاس آئے ہیں جو کہ آل پاکستان پرائیویٹ اسکول مینجمنٹ ایسوسی ایشن کے ڈویژنل صدر ہیں، ابرار احمد خان صاحب۔ میں آپ سے پہلا سوال یہ کروں گا، مجھے آپ یہ بتائیے گا کہ یہ جب کرونا شروع ہوا تو اس کے دوران جو تعلیمی سرگرمیاں متاثر ہوئی ہیں، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کیا نقصانات ہوئے ہیں لوگوں کے، اسکول والوں کے اور والدین کے اور اسٹوڈنٹس کے؟ اس پہ تھوڑا سا بریف کیجئے، اس کے بعد ہم آپ سے مزید سوالات کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے آج آل پاکستان پرائیویٹ اسکول مینجمنٹ ایسوسی ایشن کا اس حوالے سے موقف لیا۔ آپ بھی اس حقیقت سے بخوبی واقف ہیں کہ سب سے زیادہ جو اس ملک میں اہمیت کا حامل شعبہ ہے وہ ہے تعلیم، اور پھر ہے صحت ہے۔ یہ دونوں شعبے انتہائی اہمیت کے حامل ہیں، لیکن بدقسمتی سے کسی دور میں بھی ان دو شعبوں کو وہ اہمیت نہیں دی گئی جو اہمیت دی جانی چاہیے تھی۔ جب نجی تعلیمی ادارے کووڈ-19 کی وجہ سے بند ہوئے تو اس میں عجیب قسم کی صورتحال سے دوچار ہوئے نجی تعلیمی ادارے۔ انتہائی کسب پرسی کی حالت تھی ان کی، اور حکومت نے کوئی ان کی مدد نہیں کی، ان کو بے یارو مددگار چھوڑ دیا، ستیلی ماں جیسا ان کے ساتھ سلوک کیا۔ تمام شعبوں کو نوازا گیا، یہاں تک کہ جو تاجر تھے تاجروں کو دیا گیا، صنعت کاروں کو پیکیج دیا گیا، اور فنکاروں کو پیکیج دیا گیا، وکلاء کو پیکیج دیا گیا، ریسٹورنٹس والوں کو، کنوپی والوں کو، سب کو انہوں نے ان کی ضروریات کا احساس کیا، اور پھر احساس پروگرام کے تحت بھی لوگوں کو جو ہے وہ ان کی مشکلات کو پیش نظر رکھتے ہوئے ان کی ضرورتوں کو پورا کیا گیا۔ لیکن جو نجی تعلیمی ادارے سے وابستہ لوگ تھے، جو ٹیچرز تھے، ہمارے اسٹاف تھا، اور ان کو بالکل نظر انداز کیا گیا۔ کسی طرح کی گورنمنٹ نے ان کے ساتھ معاونت نہیں کی، اور بہت سارے تعلیمی ادارے اس صورتحال کا سامنا نہیں کر پائے، کیونکہ وہ ٹیچرز کو سیلری نہیں دے پا رہے تھے، اور دوسرا ہے کہ بلڈنگ سے کرایہ نہیں دے پا رہے تھے، اور پیرنٹس کا جو رجحان تھا، ظاہری بات ہے کہ اگر مڈل کلاس سے ہم نجی تعلیمی اداروں کا تعلق ہے تو وہ بھی مڈل کلاس ہے، وہ بھی اس کووڈ-19 کا شکار تھے، تو نہ انہوں نے باقاعدہ بچوں کی فیسیں جمع کرائی ہیں ریگولر، اور نہ انہوں نے وہ ان کو کرائے دے سکے ہیں، نہ بلڈنگس کے کرائے دے سکے ہیں، نہ وہ سیلری دے سکے ہیں، نہ بلڈنگس کے کرائے دے سکے ہیں۔ اچھا سر، میں ایک آپ کی بات کاٹتے ہوئے معذرت کے ساتھ ایک سوال اور اس میں ایڈ کر دیتا ہوں تاکہ آپ اس کا اکٹھے جواب دے دیں۔ آپ ظاہری سی بات ہے ڈویژن کے صدر ہیں، اور ماشاءاللہ آپ کی بہت زیادہ تعلیمی سرگرمیاں بھی مشہور ہیں پورے ڈویژن میں۔ آپ لوگوں سے میل جول بھی رکھتے ہیں، ڈی سی، کمشنر، تمام وزیر تعلیم ہوں، صوبائی وزیر تعلیم ہوں، ان سے آپ کی میٹنگز بھی رہتی ہیں۔ تو سر، آپ نے یقیناً وہاں پہ آواز تو یہ اٹھائی ہوگی اپنے پرائیویٹ سکولز کے جو لوگ ہیں، جو ان کے مالکان ہیں یا جو ان کا عملہ ہے، ٹیچرز ہیں، ان کے مسائل آپ نے ضرور ڈسکس کیے ہوں گے۔ اس پہ ان کا کیا رد عمل تھا، کیا رسپانس تھا، اس کے بارے میں ذرا بتا دیجیے۔ جی، ایسا ہی ہے، آپ نے جو فرمایا ہے کہ ایپسما آل پاکستان پرائیویٹ اسکول مینجمنٹ ایسوسی ایشن نے اس پر بہت کام کیا۔ ہم نے گالی گلوچ کی بجائے ہم نے ایک مفاہمت کا راستہ اختیار کیا، اور ہماری جو اعلیٰ قیادت تھی انہوں نے بہترین حکمت عملی اس دوران اختیار کی، اور ہم نے پرائم منسٹر پاکستان عمران خان صاحب کو بھی اپلیکیشن لکھی کہ ہم ایک وفد آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، اور جو اس وقت نجی تعلیمی اداروں کی ایشوز ہیں ہم نے ایجنڈا بھی ان کو بھیجا، اور باقاعدہ ہماری ویریفیکیشن بھی ہوئی۔ اس کے بعد جو ہم نے کوئی پیکیج کے لیے درخواست کی تھی وہ مختلف صوبوں میں ان کو کمنٹس لیے گئے ہیں، تمام صوبوں نے اس کے اوپر کمنٹس بھی دیے ہیں۔ پھر پی ایم سیکریٹریٹ سے ہمارا لیٹر چیف سیکرٹری پنجاب کو گیا۔ چیف سیکرٹری پنجاب کو گیا تو پہلے جو چیف سیکرٹری تھے وہ تبدیل ہو گئے، ان کا تبادلہ ہو گیا، اس کے بعد دوسرے چیف سیکرٹری آئے،
اور ابھی تک تقریباً 4 ماہ کا عرصہ ہو چکا ہے، چیف سیکرٹری پنجاب کی طرف سے کوئی اس کے اوپر رسپانس نہیں آیا۔ جو وزیر اعظم سیکریٹریٹ سے جو اپلیکیشن گئی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ جی آپ ودن 15 ڈیز ان کے بارے میں کوئی فیصلہ کر کے ہمیں آگاہ کریں، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ ہم نے بہت کوشش کی ہے تعلیمی اداروں کو ریلیف لینے کے لیے۔ ہم نے ایون کہ یہاں تک کیا کہ بجلی کا جو ٹیرف ہے، جو ڈومیسٹک تھا پہلے 2018 سے پہلے، آپ نے اس کو پھر کمرشل کر دیا ہے۔ اگر آپ اس کو پھر سے ڈومیسٹک کر دیں تو اس سے جو بچت ہوگی پبلک سیکٹر کے اداروں کو، پرائیویٹ سیکٹر کے اداروں کو، تو وہ ہم نے اپنے اداروں میں SOPs کے اوپر ہم خرچ کر سکیں گے اس بچت کو۔ تو ابھی یہ سنا ہے کہ اس کے اوپر بات چل رہی ہے، جیسا کہ ڈاکٹر مراد راز صاحب وزیر تعلیم پنجاب ہیں، انہوں نے بھی انشور کیا کہ انشاءاللہ تعالی ہم پیکیج دیں گے، ان کو ریلیف دیں گے نجی تعلیمی اداروں کو جنہوں نے سفر کیا ہے، اور خاص طور پہ وہ تعلیمی ادارے جو ہزاروں تعلیمی ادارے بند ہو چکے ہیں، ان کی بحالی کے لیے بھی گورنمنٹ جو ہے وہ کوئی پروگرام سوچ رہی ہے، اور ان کو سوچنا چاہیے۔ اور بالکل پرسانے جو یہ بھی ہمیں دیکھ لینا چاہیے کہ اس وقت 2 کروڑ 30 لاکھ بچے پہلی تعلیمی اداروں سے باہر ہیں، اور کووڈ-19 کے دوران جو بچے متاثر ہوئے ہیں، بچوں کی تعلیم متاثر ہوئی ہے، اس کے سب سے بڑا مسائل جو طلباء کو برداشت کرنے پڑے، ان کا شکار ہوئے ہیں ہمارے طلباء۔ چائلڈ لیبر کا رجحان بڑھ گیا ہے کہ جو ظاہری بات ہے جو خاندان تھے جن کے پاس معاشی معاملات تھے، تو انہوں نے اپنے بچوں کو مزدوری پر لگا دیا، خاص طور پہ 9th اور 10th کے اسٹوڈنٹس ہیں۔ تو 2 کروڑ 30 لاکھ بچے پہلے تھے، اب ہزاروں تعلیمی ادارے جو بند ہو چکے ہیں، ان بچوں کو دوبارہ ہم نے لانا ہے اپنے تعلیمی اداروں میں انشاءاللہ تعالی۔ حکومت کے ساتھ مل کے آل پاکستان پرائیویٹ اسکول مینجمنٹ ایسوسی ایشن کی قیادت اس کے اوپر ضرور فکر کرے گی، سوچ کرے گی کہ ان بچوں کو ہم کس طریقے سے اداروں کے اندر لائیں، تاکہ ان کا جو ایک منقطع سلسلہ ہو چکا ہے تعلیمی سرگرمیاں، ان کی دوبارہ سے ہم اثر نو بحال کریں، اور وہ ایک مین سٹریم کے اندر وہ بچے آ جائیں۔ اچھا ابرار احمد خان صاحب، میں ایک سوال آپ سے کروں گا کہ ایک تو ابھی اسکول کھلنے جا رہے ہیں چند دنوں میں، اس کے لیے کیا SOPs مرتب کی گئی ہیں حکومت کی طرف سے، اور آپ اپنے جتنے بھی آپ کے یونین کے عہدیداران ہیں وہ اسکولز کے مالکان کو اس بارے میں کیا SOPs پہ عمل کروانے میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، اس بارے میں بھی بتائیے گا۔ اس کے بعد سر ایک اور چیز بھی، تھوڑا سا مسئلہ یہ بھی ہے کہ جس طرح سفر کیا ہے اسکول کے مالکان نے، تمام عملے نے، اسی طرح والدین نے بھی، آپ نے پہلے فرمایا کہ سفر کیا بہت زیادہ، ان کے بھی مسائل اتنے تھے کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ سر ایک شکایت بہت زیادہ سننے میں آتی ہے، اور شاید اس کا میں پہلے بھی آپ سے 1-2 بار ذکر کر چکا ہوں کہ آپ کچھ اسکول تو ایسے ہیں جو آپ جیسے لوگ خیال بھی کرتے ہیں غربا کا، ان کے ساتھ کوآپریٹ بھی کرتے ہیں، لیکن سر کچھ ادارے، کچھ اسکول ایسے بھی ہیں کہ جو نہ تو یونین مانتے ہیں، نہ حکومت کی کوئی بات مانتے ہیں، اور وہ ماشاءاللہ فیسیں ان کی اتنی زیادہ ہیں کہ عام آدمی تو کہے کہ اچھا بھلا امیر آدمی بھی افورڈ نہیں کر سکتا۔ تو کیا ان کے بارے میں بھی کوئی ایسا لاز، کوئی قانون بن رہے ہیں، یا صرف یہی ہے کہ وہ بڑے ملونر ہیں اور بلینئر ہیں، اس وجہ سے ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے اس ملک میں؟ اس کے بارے میں تھوڑی سی روشنی ڈالیے۔ جی، یہ بات آپ نے درست کہی ہے کہ ان جو تعلیمی ادارے جو بڑے ہمارے ایلیٹ تعلیمی ادارے ہیں، جن کے رویے کی وجہ سے ایک نیگیٹو امپیکٹ پڑا ہے عوام کے اوپر، اور آپ سنتے رہے ہیں کہ جناب ٹی وی چینلز کے اوپر والدین کی طرف سے جو ایجیٹیشن ہوتا تھا، اس میں ایک مافیا کا لفظ تعلیمی اداروں کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ الحمدللہ وہ تو ہم نے کوشش کر کے، ہمارے دیگر تنظیموں نے بھی کوشش کر کے اس پیمرا کو دی اپلیکیشن، اس کے اوپر عمل درآمد ہوا، اور انہوں نے تمام ٹی وی چینلز کو، میڈیا کو کہہ دیا کہ آئندہ سے آپ نے ٹیچرز کے لیے مافیا کا لفظ استعمال نہیں کرنا۔ یہ مافیا کا لفظ اسی ایلیٹ کلاس کی وجہ سے ہمیں دیا گیا تھا، جو کہ ہمارے پاس 5% تعلیمی ادارے ہیں، باقی 95% تعلیمی ادارے ہمارے وہ ہینڈ ٹو ماؤتھ ہیں، وہ اپنے وسائل کے اندر رہتے ہوئے کر رہے ہیں، فیسیلیٹیٹ بھی کر رہے ہیں، وہ حکومتوں کی پالیسیوں میں بھی جکڑے ہوئے ہیں، وہ ان کی سخت باتوں کو بھی برداشت کرتے ہیں، پالیسیاں ان کو جکڑے ہوئے ہیں، تو یہ ساری چیزیں۔ لیکن جو ایلیٹ تعلیمی ادارے ہیں، اس وقت جو کووڈ-19 کی وجہ سے میں نے دیکھا کہ جو ان کو بھی مسائل پیدا ہوئے ہیں، یعنی میں نے دیکھا کہ انہوں نے بھی اپنے تعلیمی ادارے ان کو بند کرنے پڑے ہیں، یعنی جتنی بڑی بلڈنگ، جتنا بڑا نام ہے، ظاہری بات ہے کہ ان کی بلڈنگز کے لاکھوں میں کرائے ہیں، 30-35 لاکھ، 50-50 لاکھ، ایون کہ میرے نالج میں ہے کہ ایسی بلڈنگ بھی ہیں کہ 50-50 لاکھ روپیہ وہ اس کا منتھلی کرایہ دیتے ہیں۔
تو وہ بھی نہیں سٹینڈ کر پائے ہیں اس میں، تو ان کو بھی تعلیمی ادارے جو ہیں وہ بند کرنے پڑے ہیں۔ تو ہم نے ریلیف دیا ہے، گورنمنٹ نے کہا 20% ڈسکاؤنٹ دینا ہے، ہم نے دیا، اس کے اوپر باوجود ریلیف دینے کے لیکن ہماری سنوائی نہ ہوئی، اور جو والدین تھے انہوں نے ہم سے کسی قسم کا رابطہ نہیں کیا اس حوالے سے۔ اچھا سر، میں ایک چیز دیکھتا رہا ہوں کہ حکومت نے جب یہ باقاعدہ آرڈر دیا کہ جی اس طرح ہائی کورٹ تک، سپریم کورٹ تک یہ معاملہ گیا آپ کے نوٹس میں کہ 20% جو ہے وہ لیس کیا جائے فیس کو، لیکن کچھ اسکول ایسے ہیں کہ سر انہوں نے تو لیس کرنے کے بجائے بڑھا دی فیسیں۔ اب میں نام نہیں لینا چاہوں گا، آپ پہلے بتا چکے ہیں کہ وہ بھی مسائل کا شکار رہے ہیں، لیکن کچھ اسکول ایسے ہیں، میرے اپنے بچے بھانجے بھتیجے وہاں پہ پڑھتے ہیں، انہوں نے کم کرنے کی بجائے مزید بڑھا دی فیسیں، اور لوگوں پہ زیادہ انہوں نے برڈن ڈالا اور لوگوں کو پریشرائز کرتے رہے کہ جی آپ فیس نہیں دیں گے تو ہم بچوں کو پیپر نہیں دینے دیں گے، نکال دیں گے۔ یہ والے معاملات بھی بہت زیادہ چلتے رہے۔ ایک اور سر تھوڑا سا مجھے جو پہلے انٹرویو سے پہلے ڈسکس ہو رہی تھی کہ آپ نے اپنے طور پہ اسکولوں میں جا کر جو تعلیمی ادارے تھے ان کے مالکان تھے، ان کے مسائل سنے، ان کے حل کے لیے آپ نے کوششیں بھی کی۔ اب سر وہ تعلیمی ادارے کھلنے جا رہے ہیں تو ایس او پیز پہ عمل ہوگا یا نہیں ہوگا، اس پہ چیک اینڈ بیلنس بھی آپ رکھیں گے، یا اس کو آپ کہیں گے کہ ٹھیک ہے بس جانے دیں اب کھل گیا، جو بھی مسائل اپنے خود ہی سولو کریں جیسے بھی ہے، یا اس پہ کوئی مزید چیک اینڈ بیلنس ہوگا؟ جی، اس سے پہلے بھی آپ نے یہی سوال کیا تو وہ اس کا جواب رہ گیا تھا کہ ایس او پیز کے حوالے سے ظاہری بات ہے کہ تعلیمی ادارے جو ہیں وہ میرا خیال ہے کہ بہترین مقامات ہیں جہاں پر ایک ڈسپلن ہوتا ہے، ایک نظم ہوتا ہے، ایک اصول اور قاعدے کے تحت وہ ادارے چلتے ہیں، اور نجی تعلیمی ادارے اس کو اچھے طریقے سے نبھانا جانتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم نے گورنمنٹ کی ہدایات کے اوپر عمل درآمد کرنا ہے اور اپنے اداروں میں ایس او پیز کو ممکن بنانا ہے۔ ایس او پیز جو اس وقت گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں دیے گئے ہیں وہ تو ایک بڑے واضح ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جو سینیٹائزر ہے اور جو ماسک ہے یہ تو تمام پیرنٹس اپنے بچوں کو دیکھ کر اور ماسک پہنا کے گھروں سے اسکول بھجوائیں گے۔ اسکول والوں کا کام کیا ہے کہ اسکول والوں نے ایک تو ٹمپریچر گن سے ان کا بچوں کا ٹمپریچر اور سٹاف کا ٹمپریچر پیرنٹس جو آئیں گے ان کو چیک کرنا ہے، اس کے بعد سوشل ڈسٹنس کلاسز کے اندر رکھنا ہے، ایک محدود تعداد رکھنی ہے کلاسز کے اندر تاکہ وہ گیدرنگ نہ ہو پائے بچوں کی، اور سسٹم جو ہے وہ آسانی کے ساتھ وہ چلتا رہے بغیر کسی رکاوٹ کے۔ بچوں کے جو بریک نہیں ہوگی، ریسیس جس طرح ہم کرتے ہیں ریسیس نہیں ہوگی، بچوں کی گیدرنگ نہیں ہوگی، بچے اپنا لنچ لے کر آئیں گے گھروں سے، اور کینٹین کا کوئی سلسلہ نہیں ہوگا کہ بچے یہاں سے کوئی خرید و فروخت کریں، اور یہ ساری، اور ان کا جو ٹائمنگ ہے وہ بھی ہم نے اس کو ریڈیوس کر دیا ہے، 3-4 گھنٹے کی ٹائمنگ ہوگی، بچے آئیں گے، 3 سبجیکٹ ان کو پڑھائے جائیں گے، باقی کام ان کو گھر پہ کرنے کے لیے دے دیا جائے گا۔ جن تعلیمی اداروں کے اندر اسٹرینتھ زیادہ ہوگی اس کو ہم آدھی اسٹرینتھ کو ایک دن بلا لیں گے، آدھی اسٹرینتھ کو ہم دوسرے دن بلا لیں گے، ہم اس کو مینیج کر لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تعلیمی ادارے اس کو مینیج کرنا جانتے ہیں۔ ساتھ ہی میں یہ بھی کہوں گا کہ کووڈ-19 کی وجہ سے وہ جو چھوٹے تعلیمی ادارے تھے جن کا فی لیول 500 سے لے کر 1500 تک تھا، وہ بیچارے بالکل ان کے پاس نہ وسائل ہیں کہ وہ ایس او پیز کے اوپر عمل درآمد کر سکیں، تو ان کے لیے گورنمنٹ سے ہے کہ گورنمنٹ آگے بڑھے اور ان اداروں کو فیسیلیٹیٹ کرے، ان اداروں کو اسسٹ کرے، ان کی جو ایس او پیز کے لیے جو چیزیں ہیں، جو اشیاء ہیں، وہ ان کو فراہم کریں تاکہ وہ ایک سموتھلی اپنے ایک سسٹم کو، نظام کو چلا سکیں۔ تو اچھا سر، میں اس میں سپریم ایک کورٹ کی ہاں وہی کرنے جا رہا ہوں۔ آپ نے پچھلے دنوں ایک سر ریٹ بھی دائر کی ہوئی تھی جو ہائی کورٹ سے، اس کا فیصلہ بھی 2-4 دن پہلے ہی غالباً آیا ہے، اس کے بارے میں بھی سر ذرا بتا دیجیے گا، روشنی ڈالیے۔ اور ایک سوال میں اس میں ایڈ کر دوں کہ آپ اپنی یونین کے بیہاف پہ اگر کوئی اسکول ایسا ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وہ اپنے وسائل کم ہونے کی وجہ سے ان چیزوں کو مینیج نہیں کر پا رہا، تو سر یونین کے بیہاف پہ آپ لوگ ان سے کوئی کوآپریٹ کریں گے، یا آپ لوگوں کے بھی ظاہری سی بات ہے وسائل یا فنڈنگ والا سسٹم تو ہے نہیں، یا آپ لوگ اپنی مدد آپ کے تحت ہی سارا سسٹم چلا رہے ہیں، تو اس کے بارے میں بھی کوئی آپ نے ایسا لائحہ عمل تیار کیا ہوا ہے؟ اس پہ جواب دے دیں۔ جی، ضرور جناب، کہ جو اس سے کووڈ-19 کے دوران جو تعلیمی ادارے متاثر ہوئے ہیں، اس میں بھی ہمارے پاس پروگرام بھی ہے۔ ہمارے کرنل مرتضیٰ صاحب ہیں، دی ایمبلم اسکول سسٹم کے وہ ایم ڈی ہیں، انہوں نے باقاعدہ اعلان کیا، انہوں نے کہا کہ گریجولی ہم اس کو شروع کریں گے کہ جو ادارے بند ہو چکے ہیں ان کے اسٹوڈنٹس جو متاثر ہوئے ہیں ان بچوں کو ہم اپنے اداروں کے اندر لینے کے لیے تیار ہیں،
اور جو بچے نہیں افورڈ کر سکتے، وہ بچے پڑھنا چاہتے ہیں، ان کو ہم اسکالرشپ کے اوپر اپنے اداروں کے اندر پڑھائیں گے، ان کو فری ہم اکاموڈیٹ کریں گے، ان کو سہولت دیں گے، اور خاص طور پہ ایسے تعلیمی ادارے کہ جو بالکل ختم ہو چکے ہیں ان کو دوبارہ بحالی کے لیے ہم اپنا رول پلے کریں گے۔ تو یہ ابھی ہم نے ایک چھوٹی سطح پہ یہ کام کر رہے ہیں، اور پچھلے دنوں ہمارے ایک کلر سیداں کے اندر بجلی کے شارٹ سرکٹ کی وجہ سے ایک سکول نظر آتش ہو گیا، اس کا 10 لاکھ کا نقصان ہو گیا۔ تو اس کے ساتھ بھی ہم کھڑے ہیں، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو اکاموڈیٹ کریں، اور ان کا جو نقصان ہوا ہے وہ ایسوسیشن جو ہے وہ آگے بڑھ کے ان کے نقصان کو پورا کرے اور ان کی مدد کرے۔ تو اس سے انشاءاللہ کر رہے ہیں۔ جو پہلے آپ نے جو بات کی تھی کہ عدالتوں کے فیصلے ہیں جو 20% ڈسکاؤنٹ کے حوالے سے جو ادارے نہیں دے رہے ہیں، ان کے لیے باقاعدہ ایک سسٹم موجود ہے۔ اسلام آباد کے اندر پیرا ہے، اور راولپنڈی کے اندر ڈسٹرکٹ رجسٹریشن اتھارٹی ہے، ایجوکیشن اتھارٹی ہے۔ تو جناب اگر کوئی اس طرح کا کوئی ہے معاملہ کہ کوئی ادارہ نہیں کر رہا، تو آپ اس اتھارٹی سے رابطہ کریں، ڈپٹی کمشنر صاحب سے رابطہ کریں، تاکہ وہ ان کو پابند کریں، ان سے پوچھیں، باز پرس کر دیں کہ جناب جب گورنمنٹ کا 20% کا ڈسکاؤنٹ کا ایک آرڈیننس آیا ہوا ہے تو آپ اس کو کیوں نہیں لے کے چلتے۔ دوسری جو بات آپ نے پوچھی ہے کہ ہائی کورٹ کے اندر یہی استدعا کی تھی کہ نجی تعلیمی ادارے کھولنے کے حوالے سے میرے خیال 2-3 مرتبہ اس اٹیمپٹ کی ہے، لیکن عدالت نے نہیں سنا۔ عدالت نے کہا کہ جناب یہ فیصلہ NCOC کرے گی، NCOC کے اجلاس میں ہوگا، وہی فیصلہ کرے گی کہ اسکولوں کو کس وقت کھولنا ہے اور کون سا وقت ان کے لیے مناسب ہے۔ تو اس لیے انہوں نے وہ جو استدعا تھی اس کو ریجیکٹ کر دیا ہائی کورٹ اسلام آباد نے۔ سر آپ اس کو اپریشیٹ بھی آپ نے غالباً کیا ہے ان کے اس فیصلے کو، اور اس پہ سر میں اب لاسٹ آپ سے کوسچن یہ کرنا چاہوں گا، سر آپ اپنی طرف سے جو بھی پرائیویٹ سکولز کے مالکان ہیں اور ان کے ٹیچرز ہیں، اس عملے کے علاوہ والدین کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اسکول کھلنے جا رہے ہیں، وہ کن کن چیزوں پر عمل کر کے بچوں کو اسکول بھیجیں تاکہ ان کی بھی صحت کا خیال رکھا جا سکے؟ جی بالکل، اس سے قبل جو 15 اگست کو دیگر تنظیموں نے اعلان کیا تھا کہ تمام تعلیمی ادارے ہم 15 اگست سے کھول لیں گے، والدین نے نہیں بھیجے اپنے بچے، حکومت نے کیونکہ اعلان نہیں کیا تھا۔ اب جب کہ حکومت نے NCOC ہمارے ایک بڑے ادارے نے جب یہ اعلان کر دیا ہے کہ، اور باقاعدہ تمام صوبوں کی مشاورت ہوئی ہے کہ جناب ہم 15 ستمبر کو ہمارے تعلیمی ادارے کھلنے جا رہے ہیں، تو والدین بلا خوف اپنے بچوں کو تعلیمی اداروں میں بھیجیں، خود لے کر آئیں۔ بچوں کا بہت نقصان ہو گیا ہے، بچے نفسیاتی مسائل سے دوچار ہو گئے ہیں۔ ماہر نفسیات کا کہنا ہے کہ کسی بھی عادت کی پختگی کے لیے اگر 40 سال متواتر وہ بندہ کام کرے تو اس کی عادت بن جاتی ہے، عادت اس کی پختہ ہو جاتی ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ 6 ماہ سے زیادہ کا عرصہ ہے، بچے بالکل نکمے ہیں، گلی کوچوں میں گھوم پھر رہے ہیں جناب، اور کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہے، اور بری صحبت میں بچے مبتلا ہو گئے ہیں۔ تو آوارہ گردی بچے مطلب، اور کائٹ فلائنگ کا جو کیسز ہیں وہ ہیڈ انجریز آئی ہیں ہاسپٹلز میں، رپورٹ آپ لیں کہ ہیڈ انجریز کے بہت سارے کیسز آئے ہیں ہاسپٹلز کے اندر۔ تو یہ بچوں کے ساتھ یہ معاملات ہوئے ہیں، اب ان کی عادت پختہ ہو گئی ہے۔ یعنی آپ دیکھیں 6 ماہ بچے جو ہے وہ نہیں، اب وہ آنے میں ظاہری بات ہے کہ مسائل ہیں، ان کے اسکولوں کے اندر آنے کے پرابلم ہے۔ والدین کو چاہیے کہ بچوں کو تعلیمی اداروں کے اندر لے کر آئیں، اور جو حکومت نے جو ڈائریکشنز دی ہیں ان SOPs کے مطابق عمل درآمد کریں، بچوں کو سینیٹائزر دے کر بھیجیں، اور ساتھ ہی ماسک دے کے بھیجیں، اور جو ٹیچرز ہیں ٹیچر بھی اپنی ذمہ داری پوری کریں، اور جو ادارے کا ماحول ہے اس کو ماحول کو اچھا بنائیں۔ اساتذہ جو مالک ہیں اسکول مالکان، وہ بھی اپنے تعلیمی اداروں کا ماحول اچھا بنائیں، SOPs کے جو ڈائریکشنز دی گئی ہیں ان کے اوپر عمل درآمد کریں، تاکہ ایک خوشگوار ماحول اور ہم کسی بڑی آفت سے مصیبت سے بچ سکیں۔ کوئی بھی ایک کرونا کا کیس اگر کسی تعلیمی ادارے کے اندر اس طرح کا رپورٹ ہوتا ہے تو وہ ہمارے لیے مسائل پیدا کر دیں گے۔ میری استدعا ہے آپ کی وساطت سے حکمرانوں تک کہ کائنڈلی جو SOPs کے حوالے سے جو ہمیں ہراساں کیا جا رہا ہے کہ جناب ہم یہ کر دیں گے یا وہ کر دیں گے، تو خدا کے لیے ایسا نہ کریں۔ آپ انشاءاللہ ہم تعاون کریں گے آپ کے ساتھ، اور بچے کا جو ٹمپریچر ہوگا اس کو ہم اسکول میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ تو کم از کم آپ فیصلے کرتے ہوئے اور اداروں کے خلاف کوئی اس طرح کی کوئی حکمت عملی اختیار نہ کریں، جو مسائل ان کے لیے پیدا نہ کریں، بلکہ ان کے ساتھ مل کر ہم سب اس کوشش کرتے ہیں کہ ماحول اچھا بناتے ہیں، اور اس کووڈ کا جو اثرات ہیں اس سے ہم اپنے آپ کو بھی بچائیں، اپنے بچوں کو بھی بچائیں، اپنے تعلیمی اداروں کو بھی بچائیں، تاکہ ایک خوشگوار تعلیمی ماحول ہو جس کے اندر ہم آسانی کے ساتھ، بڑی سہولت کے ساتھ ہم اس میں اپنا سلسلہ جاری رکھ سکیں۔
बहुत बहुत शुक्रिया, हम शुक्रगुजार हैं जी। डिविजनल सदर थे आल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन के इब्रार अहमद ख़ान साहब हमारे साथ, हम इनके शुक्रगुजार हैं, इन्होंने हमें वक्त दिया। और नाज़रीन, आपको हम आखिर में ये ज़रूर कहेंगे कि आप बच्चों को ज़रूर स्कूल भेजें, लेकिन SOPs पर अमल करवा कर बच्चे को मास्क ज़रूर पहनाएं, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें और कोशिश कीजिए कि स्कूल में आने से पहले आप अपनी तसल्ली कर लें कि आपका बच्चा महफूज हो के स्कूल जा रहा है या नहीं, क्योंकि अपने तौर पर स्कूल मालकान जो हैं या स्कूल का जितना भी अमला है वो तो अपनी कोशिशें जारी रखेगा और आपके बच्चों की हिफाजत को यकीनी बनाएगा, लेकिन आप पे भी ये फ़र्ज़ है कि आप अपने फ़राइज़ को सरअंजाम दें और हुकूमत का और स्कूल मालकान का इन सब का भी हाथ बंटवाना आपका फ़र्ज़ है, ताकि आपके बच्चे जो अच्छी तालीम की तरफ दोबारा लौटने जा रहे हैं उनको एक बेहतरीन माहौल मुहैया हो और वो अच्छी तालीम दोबारा से जारी कर सकें। अपने मेज़बान मियाँ फ़हीम अज़ीज़ को दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में आपके साथ फिर मुलाकात होगी। पाकिस्तान ज़िंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।